بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المعول کتاب الصلاۃ درس نمبر 346 میں دو جمع جمعہ کے درمیان فاصلے کی شرط پر گفتگو ہونے والی ہے۔ بقیہ واجب اور مستحب نمازوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ دو جگہ نماز جمعہ قائم کرنے کے لیے درمیانی فاصلے کی شرط پر گفتگو ہوگی۔ ایک فرسخ کے اندر نماز جمعہ قائم کرنے کے وجوب کفائی کو بیان کیا جائے گا اور متعلقہ فروعات کو بھی ذکر کیا جائے گا اور متعلقہ روایات اور احادیث کا بھی تذکرہ ہوگا۔ سب سے پہلے ترتیب کے مطابق عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَلَا يَنْعَقِدُ جُمْعَتَانِ فِي أَقَلَّ مِنْ فَرْسَخٍ بَلْ يَجِبُ عَلَى مَنْ يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ الْفَرْسَخُ الْاجْتِمَاعُ عَلَى جُمْعَةٍ وَاحِدَةٍ كِفَايَةً وَلَا يَخْتَصُّ الْحُضُورُ بِقَوْمٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ فِيهِمْ فَمَتَى أَخَلُّوا بِهِ آثِمُوا جَمِيعًا۔ نماز جمعہ کے صحیح ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ شیعہ امامیہ کے نزدیک نماز جمعہ قائم کرنے کے لیے شرط ہے کہ دو نماز جمعہ کے درمیان ایک فرسخ سے کم کا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی ایک فرسخ کے اندر دو نماز جمعہ قائم نہیں ہو سکتے۔ لا ينعقد جمعتان، دو نماز جمعہ منعقد نہیں ہو سکتے فی اقل من فرسخ، ایک فرسخ سے کم تک فاصلے کے اندر۔ بل یجب علی من یشتمل علیہ الفرسخ، بلکہ واجب ہے کہ جو ایک فرسخ کے اندر رہتے ہیں، الاجتماع علی جمعۃ واحدۃ کفایۃ، کہ وہ ایک ہی جمعہ پر وہ کیا ہوں، جمع ہوں، اور یہ واجب کفائی ہے۔ یعنی کہ ایک فرسخ سے کم تر فاصلے کے اندر دو جمعے صحیح نہیں ہوتے، اور ایک فرسخ کے اندر جو رہتے ہیں لوگ، ان پر واجب ہے کہ نماز جمعہ کا قیام عمل میں لائیں، اور جو اس فاصلے کے اندر رہتے ہیں ان پر واجب کفائی ہے کہ وہ اسی نماز جمعہ کے اندر کیا ہوں، شریک ہوں۔ اور وجوب کفائی اور نماز جمعہ کو قائم کرنا، جب ایک جگہ پر وہ نماز جمعہ ایک فرسخ کے اندر ہو رہی ہو تو دوسروں سے ساقط ہے، اور ان پر واجب ہے کہ یا اسی نماز جمعہ کے اندر شریک ہوں جو کہ پہلے قائم ہو چکی ہے، یا اگر دوسری نماز جمعہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس فرسخ سے باہر جا کر اس کو قائم کریں، اس کے اندر دوسری نماز جمعہ قائم نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو واجب کفائی کہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ ان پر ایک فرسخ کے اندر ایک نماز جمعہ کو قائم کرنا واجب کفائی ہے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ نماز جمعہ مطلقاً واجب کفائی ہے کہ کوئی پڑھ دے تو دوسروں سے ساقط ہے، نہیں۔ ایک فرسخ کے اندر ایک نماز جمعہ قائم کرنا واجب کفائی ہے، دوسرے دن کے اندر شرائط ہوں گی تو پھر وہ اسی نماز جمعہ میں شریک ہوں گے۔ اگر کسی نے اس فرسخ کے اندر نماز جمعہ کو قائم کر دیا تو پھر باقی لوگوں پر علیحدہ نماز جمعہ کو قائم کرنا ساقط ہے، بلکہ ان پر ہے کہ وہ اسی نماز جمعہ کے اندر شریک ہوں۔ لیکن اگر ایک فرسخ کے اندر کوئی بھی اس کا اقدام نہیں کرتا اور نماز جمعہ کو قائم نہیں کرتا تو پھر سارے گناہ گار ہو جائیں گے، یعنی جو نماز جمعہ ان میں شرائط ہیں قائم کرنے کی، پھر اس کا اقدام نہیں کریں گے تو پھر گناہ گار ہو جائیں گے۔ وَلَا يَخْتَصُّ الْحُضُورُ بِقَوْمٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ فِيهِمْ، اور کسی جو ہے مثلا جو لوگ جمعہ کو قائم کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ حاضر ہونا مختص نہیں ہے، مگر جب ان میں امام جماعت موجود ہو تو پھر ان کو چاہیے کہ اسی کے ساتھ وہ کیا کریں، جمعہ مثلا قائم کریں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جو اجتماع کرنے والے ہیں اور جمعہ کو قائم کرنے والے ہیں
تو وہ تب جمعے کو قائم کریں گے جب ان میں امام جماعت موجود ہو۔ معین نہیں ہے، کسی خاص گروہ یا قوم کے ذمے نہیں ہے، مثلا لوگ کہیں کہ سادات اگر موجود ہیں تو انہی پہ واجب ہے، یا علماء موجود ہوں تو فقط انہی پہ واجب ہے، بلکہ نماز جمعہ تو ایک سوشل ایکٹیویٹی ہے اور ایک عبادت ہے، جو بھی اس کے لیے اثر و رسوخ رکھتا ہے اور وہ گیا امام جماعت کو بلا کر وہ جمعہ قائم کر سکتا ہے تو ان لوگوں کو پھر کرنا چاہیے، اقدام کرنا چاہیے۔ تو واجب کفائی اس کو ایک فرسخ کے اندر قرار دیا گیا ہے، تو وہ کیا کریں گے، جن کے پاس امام جماعت ہوگا وہ کیا کریں گے، اس کو قائم کریں گے، باقی پھر اس کے اندر والے انہی کے ساتھ شریک ہوں گے، یا ایک فرسخ کے باہر جا کر پھر وہ علیحدہ نماز جمعہ قائم کریں گے۔ فَمَتَا أَخَلُّوا بِهِ آثِمُوا جَمِيعًا، لیکن اگر وہ کیا کریں، ایک فرسخ کے اندر اصلاً ایک جمعہ بھی قائم نہ کریں تو پھر وہ سب جو ہے نا گناہ گار ہو جائیں گے، چونکہ یہ بہت بڑی عبادت ہے اور اسلام کا مظہر ہے، اس کو اخلال نہیں کیا جا سکتا، یعنی اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ ومحصل هذا الشرط وما قبله أن من بعد عنها بدون فرسخ يتعين عليه الحضور۔ اس شرط کا جو ہم نے ذکر کیا ہے کہ ایک فرسخ کے اندر دو جمعے قائم نہیں ہو سکتے، اور اس سے پہلے بھی جو شرط ہم نے بیان کی ہے کہ جو ہے دو جمعوں کے درمیان، یہ تو پہلے یہی شرط ہو گئی کہ ایک فرسخ سے کم نہیں ہونا چاہیے، اور فاصلہ اس شخص کا اور جہاں پر نماز جمعہ قائم ہو رہی ہے دو فرسخ سے کیا ہو، کم ہو، یا پھر کیا ہو دو فرسخ تک ہو، چونکہ اگر دو فرسخ سے دور رہتا ہے تو پھر اس پر اس جمعے کے پاس آنا واجب نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے قریب اپنی شرائط کو دیکھے گا۔ تو ان دونوں شرطوں کا نتیجہ کیا ہے، ان من بعد عنها بدون فرسخ، جو شخص ایک فرسخ سے کم تر فاصلے میں ہے، عنہا نماز جمعہ سے، یعنی اس کی دوری نماز جمعہ والی جگہ سے بدون فرسخ ایک فرسخ سے کم ہے، یتعین علیہ الحضور، تو اس پر واجب ہے کہ وہ اسی جمعہ میں آئے جو ایک فرسخ کے اندر قائم ہو رہا ہے۔ وَمَنْ زَادَ عَنْهُ إِلَى فَرْسَخَيْنِ، اور جو شخص ایک جگہ جمعہ ہو رہا ہے اس سے دو فرسخ سے باہر والے علاقے میں رہتا ہے، يَتَخَيَّرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ إِقَامَتِهَا عِنْدَهُ، تو اسے اختیار حاصل ہے کہ وہ اسی نماز جمعہ میں آ جائے جو دو فرسخ کے فاصلے پر اس سے ہو رہی ہے، یا پھر وہ اپنے ہاں دوسرا جمعہ کیا کر لے، قائم کر لے، بین اقامتہا، یعنی جمعے کو قائم کر لے، عندہ اپنے پاس، اپنے لوگوں کو دعوت دے، اپنے لیے پیش نماز تلاش کرے اور وہاں پر کیا ہے نماز جمعہ کو قائم کرے۔ ایک فرسخ کے اندر جو رہتا ہے وہ پہلے جو ادھر ہو رہا ہے اسی میں شریک ہوگا، واجب ہے۔ اور جو شخص دو فرسخ کے فاصلے سے باہر ہے اس جمعے سے، تو وہ ادھر آنا چاہے تو آ سکتا ہے، نہیں تو اپنے پاس وہ اقامت کرے۔ وَمَنْ زَادَ عَنْهُ عَنْهُمَا يَجِبُ إِقَامَتُهَا عِنْدَهُ أَوْ فِي مَا دُونَ الْفَرْسَخِ مَعَ الْإِمْكَانِ۔ ہاں جی، یہ جو ہم نے فرسخین کا معنی بیان کیا نا، یعنی جو شخص اس نماز جمعہ سے دو فرسخ کے فاصلے تک ہو، یہ بہر والا معنی نہیں کرنا۔ یہ تیسرا جو شک ہے یہ ہے کہ جو شخص ان نماز جمعہ سے دو فرسخ سے زیادہ فاصلے پر ہے، یاجب اقامتھا عندہ، تو اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے پاس کیا کرے، نماز جمعہ قائم کرے، او فی ما دون الفرسخ، یا پھر کیا کرے جو اس کے قریب ایک فرسخ کے اندر اندر نماز جمعہ قائم ہو رہا ہے وہاں پر قائم کر لے، یا تو اپنے پاس یعنی اپنے گھر میں اپنی مسجد میں قائم کرے، یا پھر اگر اپنے گھر میں اس کے پاس وسائل نہیں ہے تو پھر ایک فرسخ کے فاصلے تک اس کو گنجائش ہے کہ وہ کیا کرے، نماز جمعہ کو قائم کرنے کی کوشش کرے، مع الامکان، جب ممکن ہو اس کے لیے نماز جمعہ کو قائم کرنا۔
وَإِلَّا سَقَطَتْ ورنہ اس سے نماز جمعہ ساقط ہو جائے گا۔ 3 صورتوں کو ایک مرتبہ پھر دوہرا دیتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ جو شخص نماز جمعہ والی جگہ سے 1 فرسخ سے کم تک فاصلے پر ہو تو اس پر واجب ہے کہ اسی نماز جمعہ میں آئے اور اپنے پاس وہ نماز جمعہ قائم نہ کرے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جو شہید نے فرمایا لا ينعقد جمعتان فی اقل من فرسخ، چونکہ اس کے ہاں تو 1 فرسخ کے اندر اندر دوسرا جمعہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جس شخص کا فاصلہ جمعے سے 1 فرسخ سے 2 فرسخ تک ہے، یعنی 1 فرسخ سے باہر ہو رہتا ہے اور 2 فرسخ سے اندر اندر رہتا ہے، تو اس کو اختیار ہے کہ وہ اپنے پاس جمعہ قائم کرے یا پھر جو پہلے نماز جمعہ ہو رہی ہے اس میں آ جائے۔ یہ دوسری صورت تھی، من زاد عنہ الی فرسخین، جو 1 فرسخ سے باہر ہے اور 2 فرسخ کے اندر اندر ہے تو اس کو اختیار ہے وہ پہلے والی نماز جمعہ میں آئے یا کیا کرے، اپنے پاس نماز جمعہ کو قائم کرے۔ اور جو تیسری صورت ہے وہ ہے کہ جو شخص اس جمعہ سے 2 فرسخ سے زائد فاصلے پر موجود ہے تو اس پر واجب ہے کہ یا تو وہ اپنے پاس نماز جمعہ قائم کرے اگر اس کے پاس وسائل ہے، پیش نماز ہے، باقی لوگ موجود ہیں، یا پھر اپنے گھر سے 1 فرسخ کے فاصلے تک جناری کہیں بھی وہ کیا کر سکتا ہے، نماز جمعہ قائم کر سکتا ہے۔ وَإِلَّا سَقَطَتْ، لیکن اگر امکان ہی نہ ہو تو پھر اس سے نماز جمعہ کیا ہوگی، ساقط ہوگی۔ وَلَوْ صَلُّوا أَزْيَدَ مِنْ جُمْعَةٍ فِي مَا دُونَ الْفَرْسَخِ صَحَّتِ السَّابِقَةُ خَاصَّةً وَيُعِيدُ اللَّاحِقَةَ ظُهْرًا۔ جناب علی، شیعہ امامیہ کے نزدیک جمعہ کو قائم کرنے کے لیے شرط اساسی ہے کہ 1 فرسخ کے اندر اندر 2 جمعے قائم نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی بندہ آتا ہے جنالی، وہ کہتا ہے کہ میں تو بھائی اس جمعے میں بھی شریک نہیں ہوتا جو پہلے ہو رہا ہے، اور 1 فرسخ کے فاصلے پر بھی اس کو قائم نہیں کرتا، اسی 1 فرسخ کے اندر اندر دوسرا بھی ضد کرتا ہے، تو کہتے ہیں لو صلوا ازید من جمعۃ فیما دون الفرسخ، اگر 1 فرسخ کے اندر اندر 1 سے زیادہ جمعے نماز پڑھتے ہیں، صحت سابقۃ خاصۃ، تو جو پہلے شروع ہوگی اور کیا ہوگی، اس کو سبقت حاصل ہوگی، وہ صحیح ہوگی نماز جمعہ۔ وَيُعِيدُ اللَّاحِقَةَ ظُهْرًا، اور جو بعد میں شروع کرے گا، جو بعد میں اس کو پڑھے گا تو وہ کیا ہوگا، اس کی نماز جمعہ باطل ہوگی۔ اب ظاہر ہے جمعہ پڑھتے پڑھتے ان کا جمعے کا وقت تو نکل جائے گا، تو بعد میں وہ نماز ظہر کا اعادہ کریں گے۔ جمعہ ان کی ٹھیک نہیں ہے اور ظہر انہوں نے پڑھی نہیں ہے تو نماز ظہر جناب۔ اب اس عبارت میں 4 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت یہ بنتی ہے کہ اگر دونوں نماز جمعہ ایک ساتھ شروع ہوتی ہیں تو دونوں باطل ہوں گی۔ اس کو شہید ثانی نے ذکر نہیں کیا یہاں پر۔ جو ادھر پہلی صورت ہے وہ کیا ہوگی، ہمارے بیان کے مطابق دوسری صورت ہوگی۔ اگر ایک نماز جمعہ پہلے قائم ہوئی ہو اور دوسری بعد میں قائم ہوئی ہو تو وہ نماز جمعہ جو پہلے قائم ہوئی ہے وہ صحیح ہوگی، اور وہ جمعہ جو بعد میں قائم ہوئی ہے وہ باطل ہوگی، اور دوسرا جو جمعہ پڑھنے والے ہیں، جو بعد میں پڑھنے والے ہیں، ان کو نماز ظہر کیا کرنی چاہیے، اعادہ کرنی چاہیے۔ تیسری صورت جو کہ یہاں پر دوسری صورت ہے وَقَذَا الْمُشْتَبِهُ مَعَ الْعِلْمِ بِهِ فِي الْجُمْلَةِ، اگر تفصیل کے ساتھ معلوم نہیں ہے کہ کون سی جمعہ پہلے پڑھی گئی ہے اور کون سی بعد میں، صرف اجمالاً معلوم ہے کہ ایک نماز جمعہ پہلے پڑھی گئی ہے اور دوسری بعد میں، تو اس صورت میں جو پہلے پڑھی گئی ہے حقیقت میں وہ صحیح ہے اور دوسری جو بعد میں پڑھی گئی ہے وہ کیا باطل ہے، لیکن معلوم بھی تو نہیں ہے کہ کون سی پہلے کون سی بعد میں ہے، تو فرماتے ہیں اس صورت میں دونوں کیا کریں گے، نماز ظہر کو پڑھیں گے، چونکہ یقین ہے کہ ایک نماز جمعہ صحیح ہے لیکن ظاہراً معلوم نہیں ہے کہ کون سی نماز جمعہ تھی جو صحیح ہے، تو دونوں کو کیا کرنا چاہیے، اس احتمال کی بنیاد پر نماز ظہر کا اعادہ کرنا چاہیے۔ کوئی بھی ان میں سے نماز جمعہ دوبارہ نہیں پڑھ سکتا، چونکہ جو پہلے نماز جمعہ صحیح پڑھی گئی ہے تو دوسری نماز جمعہ پڑھیں گے تو پھر وہ
ٹھیک نہیں ہوگی، بلکہ انہیں دونوں کو کیا پڑھنا چاہیے؟ احتیاطاً نماز ظہر کو پڑھنا چاہیے دوبارہ۔ تیسری صورت جو کہ یہاں پر ہمارے بیان کے مطابق چوتھی صورت بن رہی ہے، اگر معلوم نہ ہو کہ ان دو میں سے کوئی ایک پہلے تھی اور کون سی بعد میں تھی، بلکہ دونوں جو ہے نا جی یا ایک ساتھ شروع ہوئی ہیں یا کوئی پہلے یا بعد میں ہے، تو اس صورت میں اگر نماز جمعہ کا وقت باقی ہو تو دونوں کیا کر سکتے ہیں؟ نماز جمعہ کو ایک جگہ اکٹھے ہو کر پڑھ لیں، یا پھر جناب علی اس فاصلے والی شرط کی رعایت کر کے دو جمعے کو قائم کر لیں، کیونکہ یقین نہیں ہے کہ نماز جمعہ جو ہے وہ صحیح ہوئی ہے پہلے ان کی، تو احتمال ہے کہ دونوں ایک ساتھ شروع ہوئی اور دونوں باطل ہوں، پس اس یقین کی بنیاد پر ان کا جو ہے جمعہ سے ذمہ بری نہیں ہوگا، بلکہ وہ کیا کر سکتے ہیں؟ نماز جمعہ کو ایک جگہ مل کر پڑھ سکتے ہیں، یا پھر کیا کر سکتے ہیں؟ اپنی شرط فاصلے والی پوری کر کے دو جگہوں پر کیا کر سکتے ہیں؟ نماز جمعہ کو قائم کر سکتے ہیں۔ اس میں فرق نہیں ہے کہ وہ سارے ایک جگہ پر جمع ہو جائیں اور ایک نماز جمعہ میں شریک ہو جائیں، یا پھر ایک فرسخ کا فاصلہ رکھ کے دو جگہوں پر نماز جمعہ کو قائم کر لیں۔ اما لو اشتبہ السبق والاقتران، اگر مشتبہ ہو کہ کسی نے پہلے پڑھی ہے یا کیا ہے دونوں جو ہے نا ایک ساتھ شروع ہوئی تھی، واجب اعادت الجمعہ، تو نماز جمعہ کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے، مع بقاء وقتها خاصتا، اگر اس کا وقت کیا ہے باقی ہو، علی الاصح، صحیح تر قول یہ ہے، مجتمعین، چاہے وہ ایک ہی جگہ دونوں جگہوں والے لوگ جمع ہو جائیں اور کیا کریں؟ نماز جمعہ کو پڑھ لیں، او متفرقین بالمعتبر، اور یا پھر دو جگہوں پر گیا ہے نماز پڑھ لیں جمعہ کی، بالمعتبر یعنی جو شرط تھی فاصلے والے کی، معتبر شرط اس کا لحاظ کرتے ہوئے، درمیان میں ایک فرسہ کا فاصلہ رکھتے ہوئے وہ کیا ہے دو جگہوں پر نماز پڑھ لیں۔ والظہر مع خروجہ، اور اگر اس تیسری صورت میں جو ہمارے بیان کے مطابق چوتھی صورت تھی، اگر وہ کیا ہے جمعہ کے لیے وقت ان کے پاس نہیں ہے، نماز جمعہ کا وقت خارج ہو گیا ہے، تو نماز ظہر پڑھیں گے۔ تو یہ وہ صورتیں ہیں جو اس شرط کی بنیاد پر بنتی ہیں کہ جب ہم نماز جمعہ کو کیا کرتے ہیں؟ فاصلے کی شرط کو لازمی سمجھتے ہیں۔ اصح کے مقابلے میں بعض فقہا کا قول ہے کہ نماز جمعہ اور ظہر دونوں کو کیا کریں؟ اعادہ کریں۔ بہرحال یہ نظریات وغیرہ بھی اپنی جگہ موجود ہیں۔ تو اب ہم اس مختصر وقت میں اس شرط کی طرف بھی اشارہ کر دیتے ہیں کہ دو جمعے ایک فرسخ سے کم تک فاصلے کے درمیان واقع نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے روایت ہے صحیح محمد ابن مسلم کوفی امام باقر علیہ السلام سے، یکون فی الجماعتین ثلاثۃ امیال، دو جماعتوں کے درمیان 3 میل کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ فَإِذَا كَانَ بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ فِي الْجُمْعَةِ 3 أَمْيَالٍ، جب دو نماز جمعہ کی جماعتوں میں 3 میل کا فاصلہ ہو، فَلَا بَأْسَ أَن يَجْمَعَ هَؤُلَاءِ وَيَجْمَعَ هَؤُلَاءِ، تو کوئی حرج نہیں کہ وہ اپنی جگہ نماز پڑھیں اور دوسرے اپنی جگہ نماز جمعہ قائم کریں۔ یہ باب نمبر 7 ابواب نماز جمعہ میں ہے وسائل الشیعہ میں۔ موثق ہے محمد ابن مسلم کوفی ہے امام باقر علیہ السلام سے، اذا کان بین الجماعتین 3 امیال فلا بأس ان یجمع هؤلاء ولا یکون بین الجماعتین اقل من 3 امیال، جب دو نماز جمعہ کی جماعتوں کے درمیان 3 میل کا فاصلہ ہو تو کوئی حرج نہیں کہ ہر جو گروہ ہے وہ اپنی نماز جمعہ قائم کرے، اور دو جماعتوں کے درمیان 3 میل سے کم تر فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ موجز ابو العباس میں ہے، لا تتعدد الجمعة فی دون الفرسخ الا بندبها حال الغیبت، نماز جمعہ ایک فرسخ کے اندر متعدد نہیں ہو سکتی مگر جب غیبت کے دور میں اس کو مستحب قرار دیں۔ صاحب جواہر فرماتے ہیں یہ عجیب و غریب نظریہ ہے، اور کاشف اللسان فاضل ہندی میں ہے،
لم یقل بذلک احد ولا دل علیہ دلیل، اس کا کوئی قائل بھی نہیں اور نہ اس کی کوئی دلیل ہے۔ دو جملوں کے درمیان جو ایک فرسخ کی شرط ہے، فاصلے کی شرط ہے، اس میں فرق نہیں ہے کہ ایک شہر میں ہوں یا دو شہروں میں ہوں، چاہے ان کے درمیان بڑی نہر یا دریا کا فاصلہ ہو جیسے دجلہ یا نہ ہو، چونکہ اطلاق اخبار اس پر دلالت کرتا ہے۔ اور جو مخالف گروہ ہے وہ کہتے ہیں دو جملوں کے درمیان ایک فرسخ کا فاصلہ شرط نہیں ہے۔ امام شافعی اور جناب مالک فرماتے ہیں کہ ایک شہر میں دو جمعے نہیں ہو سکتے اگرچہ وہ بڑا شہر ہو، اور امام ابو حنیفہ نے اسے استحساناً جائز قرار دیا ہے، اور امام احمد جو ہیں وہ کہتے ہیں جب بڑا شہر ہو تو دو جمعے ضرورت کے وقت قائم ہو سکتے ہیں ورنہ نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ہو گیا جناب علی اس شرط کے حوالے سے معتبر حدیثیں موجود ہیں، اور پھر اس کا ظاہر ہے کہ انسان کو لحاظ کرنا چاہیے۔ اس کے جو فروعات ہیں اور جو اس کی شکیں بنتی ہیں وہ شہید ثانی نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہیں، تو ان کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔